نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین اللهم صل وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہاف رمضان گزر گیا، کیا آپ کو پتہ چلا؟ ریئلائز ہوا کہ آدھا مہینہ آلریڈی جا چکا ہے۔ اگر 29 کے دن ہوئے تو سمجھ لیں ہم مڈ میں ہیں۔ جب رمضان شروع نہیں ہوا تھا کافی لوگ گھبرا رہے تھے، میں یہی کہہ رہی تھی کہ جب شروع ہوگا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یقین کریں اسی طرح ہماری زندگی ہے کہ ہماری زندگی کا بھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ گزر بھی جائے گی۔ جیسے یہ 15 دن نہیں پتہ چلے نا، اسی طرح اگلے بھی نہیں پتہ چلیں گے، اور کچھ دن بعد ہی ہم کہہ رہے ہوں گے کہ رمضان گزر بھی گیا، ابھی اتنا شور مچا ہوا تھا۔ تو آپ ریئلائز کر رہے ہیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے وقت۔ اسی طرح ہماری زندگی پھسلے جا رہی ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ جیسے یہ چاند بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا چاند بھی بڑھتا ہے اور پھر گھٹنے لگتا ہے۔ اس وقت ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے آئدر ان کا چاند زندگی کا زوال کی طرف ہے، گھٹنے کی طرف ہے، ان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، یا وہ لوگ ہیں جن کا درمیان والا عشرہ چل رہا ہے، جوانی کا پیریڈ چل رہا ہے ابھی۔ مگر جن کا جوانی کا پیریڈ چل رہا ہے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیشہ تو کچھ بھی نہیں رہنا، یہ بھی تیزی سے گزر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ سب بھی آخری عشرے میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے وقت کو تو روک نہیں سکتے، کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں اس طرح سے کریں کہ اگر آج ہمیں موت آ جاتی ہے تو کم از کم ہمیں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ میں کچھ اور بہتر کر سکتی تھی، کاش مجھے ایک اور چانس مل جائے تو میں اس سے بڑھ کے اچھا کروں۔ دیکھیں کام ہم بہت سارے شروع کرتے ہیں، بہت سارے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں، ہم جذباتی بھی ہو کے اس میں ایک جوش سا آتا ہے، ہمیں کچھ دیر کے لیے ابال آتا ہے اور ہم ان پروجیکٹس میں لگ جاتے ہیں۔ تو جب جوش ٹھنڈا ہوتا ہے تو سب بھول بھال جاتے ہیں، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی کام پسند ہے جو خواہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ اب نیکی کے کام دو طرح کے ہیں، ایک تو یہ جو ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں، جیسے آپ مثلاً کوئی کلاس لیتی ہیں، کوئی کورس لیتی ہیں، وہ ایک اس کا ٹائم ہوتا ہے، 2 سال ہے، 4 سال ہے، جتنا بھی، یا کوئی مسجد کی تعمیر ہے، یا کوئی یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کچھ ٹائم میں ختم ہو جاتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں آپ کچا پکا کھانا بنا کے چھوڑ دیں اور کہیں کہ اسی طرح کھا لو تو نہیں کھایا جا سکتا۔ آپ ایک عمارت تعمیر کر رہے ہیں، اس میں آپ دیواریں کھڑی کر دیں، چھت ڈال دیں، آپ کہیں اب میرا موڈ ختم ہو گیا، اب میرا دل نہیں چاہتا کرنے کا، اب مجھے مشکل لگ رہا ہے، تو کوئی اس میں نہیں رہ سکے گا، اس کے نہ کھڑکیاں نہ دروازے نہ اس کے کوئی فنیشنگ ہوئی ہوئی، تو جو آپ نے پہلے محنت کی ہوتی وہ بھی سب ضائع ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس کا اینڈ صحیح نہیں کیا۔ دوسرے وہ کام ہوتے ہیں جو مسلسل ساری زندگی آپ کو کرنے ہیں، جیسے ایمان ہے، اس کو ساری زندگی رکھنا ہے، جیسے نماز ہے، یہ ٹائم باؤنڈ چیزیں نہیں ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، یہ آخری لمحے تک زندگی کے ہمارے ساتھ رہنے چاہیے۔ ابھی تو ہم لوگ چونکہ ہمارے دل نرم ہوئے ہیں الحمدللہ، رمضان کی وجہ سے قرآن سے بھی تعلق بڑھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، کہیں کوئی دورہ قرآن ہو رہا ہے، کہیں آپ صبح کا پروگرام سن رہے ہیں، تو دل کی حالت ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب رمضان گزر جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا یہی حالت رہے گی؟ رہ سکتی ہے،
اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں، چلو اتنا نہ بھی کر سکیں تو کم از کم اس کا ہاف ہی کر لیں. دیکھیے آپ وائٹامن لیتے ہیں نا، وہ کیا کرتا ہے، آپ کی انرجی بوسٹ کرتا ہے. تو کیا آپ ایک دن لے کے سارے سال کے لیے اس کو کافی سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ کو ڈیلی لینا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو کہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو جتنا جو کام ہم ابھی کر رہے ہیں، قرآن سے تعلق ہے، ایسی مجلسیں ہیں جہاں پہ ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے، یہ ایمان بوسٹرز ہیں. یہ رمضان میں صرف نہیں ہونے چاہیے، رمضان کے بعد بھی 0 پوائنٹ پہ نہیں چلے جانا، ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے. اگر آپ مثلاً آج ایک پارہ پڑھتی ہیں ایوری ڈے، تو کم از کم رمضان کے بعد آدھا تو پڑھیں. یہ نہ ہو کہ بالکل چھوڑ دیں، اگلے رمضان پہ جا کے قرآن کھولیں. اگر آج آدھا پڑھتی ہیں تو اس کے بعد کوارٹر پڑھ لیں، جو 2 صفحے پڑھتے ہیں وہ اس کے بعد 1 صفحہ پڑھ لیں. مگر روز کا تعلق ضروری ہے. اسی طرح اور کاموں میں بھی روزانہ کرنا ضروری ہے، چاہے تھوڑا ہو لیکن کریں ضرور، مسلسل ہونا چاہیے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. یہ کبھی نہ سوچیے گا آج جو میرا ایمان کا لیول ہے وہی کل رہے گا. جب تک آپ اس ایمان کو قرآن کا پانی نہیں دیتے، اس کو غذا نہیں دیتے ذکر کی، یہ پودا مرجھانے لگتا ہے. ہم نے کچھ دن پہلے سنی تھی نا وہ بدو کی دعا. اس نے دعا میں کیا کہا تھا، یا اللہ میرا آخری عمل میری زندگی کا بیسٹ عمل بنا دے. بیسٹ عمل یعنی بیسٹ ڈیڈ آف مائی لائف بی دا لاسٹ ڈیڈ. لاسٹ جو میرا عمل ہو نا وہ بیسٹ ہو جب میری موت آئے. تو کیسے ہو سکتا ہے وہ بیسٹ؟ یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف رمضان کے رمضان ایک فل ٹائم مسلم بنیں اور اس کے بعد ہم سب بھول بھال کے بیٹھ جائیں. یہ تبھی ہوگا جب ہم دعا بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ پروگریس بھی کریں گے اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں. ہمیشہ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے، مسلسل نیک کاموں میں لگے رہیں گے. تب ہم کہیں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ہم کسی نیکی میں ہی لگے ہوئے تھے. دعا بھی کیا کریں، کبھی بھی مطمئن نہ ہوں کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے، آج تو بس میں اچھی چل رہی ہوں، آج تو میں بس نیکوں میں ہوں، آج تو میں نیکیوں میں دوڑ رہی ہوں، تو اب مجھے فکر کی ضرورت نہیں. ہم اوکے نہیں ہیں کبھی بھی. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا ہم اوکے نہ ہو، نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ نہ جائیں اور اعمال تل نہ جائیں، ان کا پلس مائنس نہ ہو جائے، جس کا جو حق دینا ہے، جس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے ان کو اپنی نیکیوں میں سے دے نہیں دیتے، اور جس نے آپ پہ ظلم کیا اس سے لے نہیں لیتے، فائنل اعمال نامہ تلنے کے لیے ریڈی نہیں ہو جاتا، اور اس میں بھی آپ سیفلی پاس نہیں ہو جاتے، پل صراط سے سیفلی گزر نہیں جاتے، تب تک کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ تو کبھی بھی ہم نہیں مطمئن ہو سکتے کہ اعمال اپنی اینڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، خواتین پہ. ایک حدیث ہے، بہت ہمیں امید بھی دلاتی ہے لیکن بہت ڈرا دینے والی بھی ہے. انما الاعمال بالخواتین، اعمال ان کی خاتمے کے ساتھ ہیں، اینڈ کس پہ ہے. امید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے اگلی کوئی نیکی ایسی جو میں کرنے جا رہی ہوں وہی ایسی ہو کہ اسی پہ میری زندگی کا خاتمہ ہو، تو الحمدللہ میرا آخری عمل بڑا اچھا ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسا عمل کرنے جا رہے ہیں گناہ کا کہ وہی زندگی کا آخری عمل بن جائے، اس حالت میں اللہ کی طرف بلا لیے جائیں. تو ہم یعنی اینڈ کے اوپر دیکھیں کہ ہمارا اینڈ جو ہے، ہمارے اعمال کا اینڈ وہ بہترین ہونا چاہیے. اور تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں مسلسل نیک راستے پر چلتے رہیں. رمضان کے رمضان نہ چلیں، ایک مہینہ ایک دن کوئی 10 محرم پہ کچھ کر لیا، کبھی کسی نے ذی الحج کے دنوں میں کچھ کر لیا، تو یہ بس ہمارا تھوڑا سا ایک شارٹ پیریڈ آیا جس میں ہم نے کوئی اوبیڈینس کے کپڑے پہن لیے، اور اس کے بعد جب وہ پیریڈ گزر گیا
تو وہ کپڑے اتار کے فرما برداری کے رکھ دیے اگلے رمضان تک کے لیے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی ہی تمہاری موت ہوگی، اور جیسی تمہاری موت ہوگی ویسی ہی تم اٹھائے جاؤ گے. تو جیسی آپ کی زندگی ہے نا، موت بھی تو ظاہر ہے اسی راستے میں آنی ہے، ویسی ہی ہوگی. کیا ہم مطمئن ہیں کہ جس لیول پہ میں آج ہوں اس پہ اگر مجھے موت آ جاتی ہے میں سیٹسفائیڈ ہوں؟ کیا میں اپنی نمازوں سے سیٹسفائیڈ ہوں، میں اپنے روزوں سے سیٹسفائیڈ ہوں، اپنی ذکر سے، اللہ کی فرما برداری سے، اپنی یہ ساری زندگی جو ہے اس سے میں مطمئن ہوں؟ اگر یہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان ہے تو کیا کچھ اور ہے کرنے کا جو مجھے ابھی کرنا ہے، یا میں مطمئن ہوں کہ ہاں پھر میرا تو بیسٹ یہ گزر رہا. ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ خبردار رہو اس دنیا کے جادو سے، یہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہاروت اور ماروت کا وہ جو دو فرشتے تھے ان کا جادو کیا کرتا تھا؟ میاں بیوی میں جدائی کر دیتا تھا. اور یہ جادو جو دنیا کا ہے یہ بندے اور اس کے رب سے، بندے کو اس کے رب سے جدا کر دیتا ہے، ان میں جدائی ڈال دیتا ہے. تو اس دنیا میں اتنا پوٹینشل ہے کہ واقعی ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے. اور رمضان گزرتے ہی آپ دیکھ لیں گے ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو کہ پھر ویسے ہی اپنی روٹین کو پوری نہ صحیح کسی نہ کسی لیول تک جاری رکھیں. تو ہمیں چیک کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، میں کیا ڈیفرنٹ کرنا چاہوں گی. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج میرا آخری دن ہے، میں کیا کرنا چاہوں گی، کیسا آج کا دن گزارنا چاہوں گی. کیا میں نے کوئی ایکسٹرا چیز تو نہیں کرنی؟ اگر کرنی ہے تو ٹوڈے از دا بیسٹ ڈے، آج کرو. اگر کوئی کسی کا قرض دینا ہے آج دے دو، آج بہترین دن ہے. اگر کوئی نیکی کرنی ہے جو آپ بہت عرصے سے سوچ رہی ہیں یہ کروں گی میں، آج کر لیں، آج ہے وقت. یعنی آج کو اویل کریں، آج ہی بس سمجھ لیں کہ یہی بس میرے پاس دن ہے. اگر میں نے اللہ کی طرف مڑنے کا فیصلہ کرنا ہے، اس غفلت والی زندگی سے نکلنا ہے، آج ہے بہترین وقت، اس سے اچھا کوئی دن ہی نہیں ہے. اگر میں نے اپنے ناراض رشتہ داروں سے دوبارہ تعلقات بحال کرنے، آج کریں، ڈیلے نہیں کریں. ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہماری زندگی اینڈ ہو جائے. ابن عمر فرماتے ہیں موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی سے توشہ لے لو، سامان لے لو، کیونکہ اے خدا کے بندے تو یہی نہیں جانتا کہ کل تیرا نام کن میں ہوگا، زندوں میں یا مردوں میں. اور جس کو یہی نہیں پتا وہ کل کا انتظار کرنے لگے، کل کر لوں گی، نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، پرسوں کروں گی، ترسوں کروں گی. تو یہ تو انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا، all is well that ends well. تو جب اینڈ کا ہی نہیں پتا تو پھر تو ہر وقت ہی پریپیئرڈ رہنا چاہیے. ایک ٹرین میں اگر مسافر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی وقت بھی ہم ٹرین سے کسی کو اتار دیں گے، فوراً ٹرین کھڑی کر کے کسی کو ہم نے نکال دینا باہر. مجھے بتائیں وہ مسافر اپنا سامان کیا لے کر نہیں بیٹھے گا؟ 1 منٹ کے لیے ایک ٹرین کھڑی ہوگی، آپ کو اس میں ہی اترنا ہوگا. اگر نہیں اترے ٹرین چل پڑے گی. وہ بالکل تیار بیٹھا ہوگا، کسی وقت بھی رکے گی، کسی وقت بھی مجھے اتاریں گے. تو یہ زندگی کی ٹرین بھی ایسی ہے، کسی وقت بھی اس سے اترنا پڑے گا، کسی وقت بھی ہمارا اسٹیشن آ جائے گا. ہم نے اپنا سامان دیکھا اپنے لوگوں کو جب وہ جہاز اترنے لگتا ہے یا وہ ہوتا ہے کیسے ابھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں اٹھو اپنی سیٹوں سے، وہ پہلے سامان اتارنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں جہاز دوبارہ ہی چل پڑے گا. نہیں، پھر بھی انسان کتنا کانشیس ہوتا ہے، میں نے لے کے اترنا ہے، اپنا سامان پکڑ کے بیٹھتا ہے. کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ جب جس دن میری زندگی کا آخری دن ہو، میرا سارا سامان میرے پاس ہو، مجھے پھر اس دن کوئی ایسی نہ حسرت رہ جائے کہ ہائے یہ میں کر سکتی تھی، پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں کیا، میرے پاس یہ چانس تھا اچھا بھلا، پتہ نہیں کیوں نہیں میں نے اویل کیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ بہترین ہو،
ہم سب کی خواہش ہے، ظاہر ہے ہر ایک کی دعا ہوتی ہے اللہ ہمارا خاتمہ اس عمل کے اوپر ہو، جو کوئی نیکی میں کر رہی ہوں، کسی میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اللہ میرا اس کے اوپر خاتمہ ہو، یا اللہ میں میرے سجدے میں اس وقت خاتمہ ہو میرا۔ ہم لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو سجدے میں ہوتے ہیں، جو حج پہ گئے ہوتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے، کئی شہید ہو گئے، اور دیکھیں قیامت کے دن لبیک پکارتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ ان کا اینڈ کس پہ ہوا؟ لبیک کہتے ہوئے۔ جو جس عمل پہ جس کا اینڈ ہوگا نا ویسے ہی وہ اٹھے گا۔ تو ہم سب کی دعا ہوتی ہے یا اللہ ہمیں کوئی نیک کام ہم کر رہے ہیں اس وقت ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں مسلسل نیک عمل کرنے ہیں، مسلسل جاری رکھنی ہے اپنی ایفرٹ، ٹائم ٹو ٹائم نہیں کرتے رہنا، رمضانوں کے انتظار نہیں کرنے۔ آپ کو دو لوگوں کی بات بتاتی ہوں، کیسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو زندگی میں اتنی نیکی کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن مرنے سے کچھ دیر پہلے ایسا دل پلٹا کہ شہادت حاصل کر لی۔ مطلب خاتمے پہ ہے نا، شہادت مل گئی۔ جنگ احد کی بات ہے، لڑائی زوروں پہ تھی، ایک نوجوان تھے، مسیرم ان کا نام تھا، لقب مسیرم تھا، اور عبد الاشل کے قبیلے سے تھے۔ تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمانوں نے کہا کہ تم کدھر سے آ گئے، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ اس کا مطلب ابھی کچھ لوگ تھے بھی ایسے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا میں لڑنے آیا ہوں۔ کہنے لگے کس بات پہ؟ قبائلی حمیت پہ لڑ رہے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں؟ تو حالانکہ اس وقت آپ امیجن کریں کہ 1:3 کی ریشو تھی، قریش 3 گنا زیادہ تھے مسلمانوں سے، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، پھر بھی مسلمانوں کو یہ نہیں پرواہ تھی کہ شکر ہے ایک آ گیا جلدی رکھ لو اس کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑنے آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، انہوں نے وہاں پہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کوئی فجر کے بعد کا واقعہ، اور وہ لڑنے کے لیے گئے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ اپنے شاگردوں سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ وہ کون سا آدمی ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں چلا گیا؟ ایک نماز کا بھی نہیں وقت آیا ان کے اوپر۔ صحابہ اس بے مثال شہادت پہ رش کیا کرتے تھے، ادھر اسلام لائے ادھر شہید ہو گئے، ایک نماز کا نہیں وقت آیا، ایک روزے کا نہیں وقت آیا، کوئی نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، پھر بھی جنت میں۔ نیور نو، اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے دے، وہ نیکی کی طرف آ جائے اور اس کا اینڈ اچھا ہو جائے۔ لیکن ایک اور ڈرنے کی بھی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی 70 سال نیکی کرتا ہے اور اپنے آخر میں آ کے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے، یہ ساری لائف اس نے نیکی کی۔ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ 70 سال برائی کرتا ہے لیکن آخر میں ایسا عمل کر دیتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ سارا وقت کفر پہ رہے، آخر میں کیا کتنا پیارا انجام ہو گیا۔ اسی طرح ہمیں بھی بڑے خوش ہونے کی ضرورت نہیں، بس آج ٹھیک ہے میں بڑی اچھی چل رہی ہوں اور یہ ہو رہا ہے اور میں یہ کلاس لے رہی ہوں اور میں یہ قرآن پڑھ رہی ہوں اور میرا جتنے نمبر آ رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ خوش ہونے کی اور بڑے فخر کی اور اپنی بڑائی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مطمئن ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے، کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں 70 سال نیکی کی، اینڈ نہیں صحیح ہوا۔ جب یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لشکر تھا مسلمانوں کا اور کافروں کے درمیان ایک جنگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر میں واپس گئے
تو آپ کے اصحاب میں ایک آدمی تھا جو اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ کافروں کے پیچھے جاتا تھا اور ان کو تلوار کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا آج ہم میں سے کسی سے وہ کام نہیں ہو سکا جو اس نے کر دیا۔ یہ اتنا وہ بہادری سے لڑا، اتنے کافروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ تو لوگ صحابہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھ ایک آدمی جہاد کر رہا ہے، وہ اس طرح سے لڑ رہا ہے، اپنی جان اس نے اس میں لگائی ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کے پیچھے لگ گیا، میں اس آدمی کے پیچھے لگ گیا۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے جہنم کا مستحق، کون سی چیز اس کو بنا دے گی۔ بس وہ ساتھ نکل کھڑے ہوئے، جہاں وہ جاتا تھا یہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، جہاں وہ دوڑتا تھا تو یہ بھی دوڑتے تھے۔ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا وہ شخص لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا، تو اس نے موت کے معاملے میں جلدی کی، اس نے تلوار کو زمین پہ رکھا اور اس کی نوک کو اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھ کے خود کو اوپر سے زور سے مار کے خودکشی کر لی۔ اس سے زخم برداشت نہیں ہوئے، اس نے خودکشی کر لی۔ یہ جو دیکھنے والے صحابی تھے یہ دوڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول، حالانکہ مسلمان ہیں، گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ جیسا آپ نے فرمایا تھا ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن واقعی اس نے یہ کام کیا، وہ اس طرح سے خودکشی کی کر کے اس کی موت آئی۔ مسلم میں یہ روایت ہے۔ تو یعنی اگر ہمارے اندر کوئی اچھی عادت بھی ہے، کوئی اچھی بات بھی ہے، تو بھی اس کو کارنامہ نہیں سمجھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی قوت نہیں ہے، یہ سارا جو بھی کام کرا رہا ہے تو ہی کرا رہا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کہیں شیطان میرے اس عمل کو برباد نہ کرا دے، کہیں شیطان مجھے میرے اس عمل کا اینڈ خراب نہ کرا دے۔ اینڈ خراب ہو گیا سب کچھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو جنت ہے وہ بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے تم سے، اور جو تمہاری جہنم ہے وہ بھی تم میں سے کسی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ترمذی میں یہ روایت ہے۔ یعنی آپ سوچیں کتنی جنت قریب ہے، اتنی قریب ہے، شو لیس سے زیادہ قریب۔ جہنم بھی اتنی قریب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا، وہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے برائی کے راستے پہ جا رہا ہے، مگر کوئی اچانک ایسا واقعہ آ جائے اس کا دل بدل جائے، وہ نیکی کے راستے پہ آ جائے، جنت کا مستحق ہو جائے، اینڈ اس کا جنت میں جانے کا ہو گیا۔ تو جنت اس کے کتنے قریب تھی، فوراً اس میں داخل ہو گیا، جیسے میں نے ان صحابی کا ذکر بتایا۔ اسی طرح عین ممکن ہے کوئی نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، مگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی جس سے متاثر ہو کے اس نے برائی اختیار کر لی اور دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ تو دوزخ بھی اتنی قریب ہے، جنت بھی اتنی قریب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو برے راستے پہ ہے، جو آج نافرمانی کے راستے پہ ہے، وہ بھی نا امید نہ ہو، موقع ہے اس کے پاس، چانس ہے اس کے پاس، جنت اس کے قریب ہے، توبہ کر کے آ جائے اللہ کی طرف۔ اور جو نیکی پہ چلنے والا ہے وہ بھی خود پسندی کا شکار نہ ہو، جہنم بھی اتنی قریب ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب انسان کا دل بدل جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کب برائی کے راستہ پہ وہ چلا جائے۔ تو ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے اس کا آج دیکھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک عیسائی آدمی تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی،
اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. قرآن لکھتا تھا وہ، لیکن اس کے بعد خدا جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ مرتد ہو گیا. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کسی بات کا ان کو تو پتہ ہے نہیں، جو کچھ میں لکھ دیتا تو وہی بس کہہ دیتے. تو اللہ نے جب اس کو موت دی، عیسائیوں نے اس کو دفن کیا، صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا قبر سے باہر نکل کے گرا پڑا. تو عیسائیوں نے کہا یہ مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ گیا تھا نا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا. انہوں نے پھر سے اس کی لاش کو دفن کیا. اگلے دن دیکھا کہ پھر وہ باہر گری ہوئی ہے لاش. پھر انہوں نے یہ الزام لگایا، تیسری دفعہ پھر کیا، پھر اگلے دن دیکھا تو لاش باہر گری ہوئی. تب ان کو یقین ہو گیا یہ مسلمانوں کا کام نہیں. انہوں نے لاش کو ایسے ہی چھوڑ دی. یعنی کتنا بڑا مرتبہ تھا کتابت وحی کا، کتنا بڑا مرتبہ. سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اگر اینڈ صحیح نہ ہو. اگر آپ نے اینڈ میں جا کے کہہ دیا نا میں تھک گئی ہوں، اب میں اور آگے نہیں جا سکتی، بھئی آپ فنش لائن پہ پہنچ گئے، آپ ہمیشہ اچھا کرتے رہے، تھوڑا اور رہ گیا. یہ نہ ہو کہ آخر میں جا کے انسان ہمت ہار جائے. اسی طرح ہم رمضان بھی شروع کرتے ہیں نا، شروع بڑے جوش سے کیا، یہ کیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب تو ہم سے وہ نہیں پاتا. اور اینڈ میں جاتے جاتے جو آخری عشرہ ہو جاتا ہے اس میں اتنے ہی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پھر بالکل ہمت چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں کوشش کیا کرنی ہے، جتنا ہماری زندگی کا اب عرصہ رہ گیا اس میں مسلسل محنت کرنی ہے، مسلسل ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، مسلسل اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جب ہم اس کے پاس جائیں تو وہ حالت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. جس حالت میں بھی آپ چاہتے ہیں نا اپنی موت، ویسے ہی آپ کام کرنے شروع کر دیں. بس کہنے کا مطلب یہ، وہی آپ کا آخری انجام ہوگا، وہی آخری عمل بن جائے گا. بہت سال پہلے سعودیہ میں ایک کسی کا بتایا گیا تھا کہ ویکینڈ پہ وہ بندہ شہر سے باہر غریب لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتا تھا، ان کو وہاں پہ دیتا تھا، اور راستے میں قرآن پڑھتا ہوا جاتا تھا. تو ایک دفعہ وہ جا رہا تھا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جو پیرامیڈکس وہاں پہ پہنچے انہوں نے کہا حیران ہو کے کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا اور قرآن اس کی زبان پہ جاری تھا. اور اسی طرح پھر اس کا انتقال ہو گیا. آپ دیکھیں جو جملے وہ بول رہا ہے، جو جملے اس کی زبان پہ ہیں، جو قرآن اس کی زبان پہ تھا، وہی اس کا آخری عمل بن گیا. اور آپ نے کئی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، کوما میں لوگ اذان دے رہے ہیں، بالکل بے ہوش ہیں، لیکن اذان کا وقت ہوتا ہے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. تو کیوں ہے؟ وہ اپنی زندگی میں یہ کام کرتے ہوں گے نا، اس لیے. اور ایک مشہور واقعہ دبئی کا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ کچھ نوجوان جا رہے تھے گاڑی میں اور انہوں نے میوزک بہت لاؤڈ لگایا ہوا تھا، تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. جو عینی شاہدین تھے وہ کہتے ہیں کہ لڑکے اتنے شدید زخمی تھے، ان کو ہم کہتے جا رہے تھے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، وہ گانے ہی نکلتے جا رہے تھے. اسی طرح جو ڈاکٹرز دیکھتے ہیں اپنے پیشنٹس کو دنیا سے جاتے ہوئے، آخری ان کے ٹائمز دیکھتے ہیں، تو ان کی جو تحقیقات آپ پڑھیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ کس کس طرح کے باتیں بول رہے ہوتے ہیں اپنے آخر میں. وہ وہی باتیں بول رہے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں وہ بولتے رہے. ایک آدمی ساری زندگی اس نے ایک ہی ریڑھی لگاتا تھا، یہ کہتا تھا 2 آنے 2 آنے 2 آنے. جس وقت وہ مرنے لگا اس کی منہ سے یہی نکلتا جا رہا تھا 2 آنے 2 آنے. کہہ رہے ہیں اس کو کہ بھائی تم کلمہ پڑھو، نہیں وہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. یاد رکھیں موت کی سختی بہت شدید ہے. جو کلمات آج منہ سے نکلتے ہیں نا، جب بھی کوئی اب نوٹ کرنا، جب کوئی اچانک کوئی تکلیف آتی ہے، اچانک خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، کیا آپ کے منہ سے نکلتا ہے؟ مثلا آپ کی گاڑی کے سامنے ایک دم کوئی آ گیا، نوٹ کریں ایسے چائٹی منہ سے نکلتا ہے یا کوئی اور بات نکلتی؟ کوئی مثلا دودھ پڑا ہوا ہے، آپ نے ایک دم دیکھا ہو وہ ابل کے تو چولہے میں گرنے لگا، آپ بھاگی ہیں، ایک دم آپ کے منہ سے کیا نکلا؟
ہائے امی جی یا ہائے اللہ، یہ کیا نکلتا ہے؟ موت کے وقت بھی جب فرشتے آئیں گے نا تو ہم کوئی ایک دم ولی اللہ نہیں بن جائیں گے، ہم جیسے ہیں اسی میں ہوں گے، ہمارا ایمان کا لیول ایک دم بڑھ نہیں جائے گا ان کو دیکھتے ہی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ تو ہم جب ہمارے کوئی ذرا سی چوٹ لگے تو ہمارے منہ سے گالیاں نکلنے لگے، اور موت کی تکلیف آئے تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آج ہم جو کلمات بول رہے ہوں گے وہی اسی طرح کے کلمات ہمارے منہ سے نکلیں گے۔ تو آج اپنی زبان کو صحیح کرنا ہے، آج اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے تاکہ ہمارا اینڈ اچھا ہو سکے۔ اور جس کی ایج 60 ہو چکی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا، کہ اللہ نے اس کو اتنی مہلت دے دی ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے اینڈ کو صحیح کر سکتا ہے، اپنا خاتمہ صحیح کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو صحیح کر سکتا ہے، کیونکہ 60 کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جائے گا اللہ کے ہاں کہ جی مجھے اس وقت تک ابھی تک ہوش ہی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں میں نے 60 سال زندگی کے دیے، کافی وقت اس کو مل گیا۔ اور صحابہ جب 40 ایئرس کے ہو جاتے تھے نا تو دنیا کے کاموں سے تھوڑی کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے، آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے کہ 40 سال کے اب ہم ہو گئے، اب تو بس چل چلاؤ کا وقت ہے کسی وقت بھی، یعنی ایک اچھی میچورٹی کی عمر ہے نا۔ تو لیکن اس وقت بھی انسان لاؤبالی رہے، 40 کے بعد بھی انسان کو عقل نہ آئے، سمجھ نہ آئے، تو وہ کون سی عمر ہوگی جس میں آئے گی سمجھ؟ آلریڈی آپ ڈاؤن دا ہل ہو چکے ہیں، آلریڈی نیچے کو جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ذکر بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ذکر کریں، زبان پہ جاری رکھیں، کلمہ جاری رکھیں، تو دیکھیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اگر آپ کو اس کی عادت پڑ گئی نا تو آپ دیکھیں گے جب بھی ہوگا، یا قرآن اگر آپ اتنا سنتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، ہر وقت آپ کی زبان پہ قرآن آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ دنیا سے جاتے وقت بھی یہی ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جدھر ہم بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں یہ جگہ ہمارے لیے گواہیاں دیں گی قیامت کے دن، یہ انگلیاں جیسے ہمارے لیے گواہیاں دیں گی نا جن پہ ہم گنتے ہیں، تو اسی طرح زمین کا چپا چپا جہاں جہاں آپ نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، وہ بازار ہے، وہ ڈاکٹر کا آفس ہے، وہ آپ کا بیڈ روم ہے، وہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے، وہ آپ کے کچن ہے، یہ سب گواہی دیں گے کہ اللہ ہمارے اوپر اس نے ذکر کیا تھا۔ یہ جو آتا ہے نا سورہ زلزال میں، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی، تو خبریں کیا ہوں گی؟ جس نے جو کام اس زمین پہ کیا ہے، یہ زمین بولے گی کہ میرے اوپر فلاں جگہ پہ، یا اللہ اس نے یہاں پہ سجدہ کیا، اللہ میری فلاں جگہ پہ اس نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے تجھے یاد کیا، گناہوں کا بھی بتائے گی۔ لیکن کیا ہی پیاری بات ہو کہ اوروں کے اگر گناہوں کی یہ گواہی دے رہی ہو، تو اس دن ہمارے ذکر کی گواہی دینے والی یہ زمین کا چپا چپا بن جائے۔ اتنی خوش قسمتی ہے کہ اگر برائی کا گواہ کوئی بھی نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ نے مٹا دیا، گناہ ہوئے بھی تھے تو اللہ تعالیٰ سے اتنی استغفار کی کہ وہ مٹ گئے، تو گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو، لیکن ذکر کے نیکی کے گواہ سینکڑوں ہوں، جگہ جگہ سے پکار آ رہی ہو، ایک ایک جگہ ہو بول رہی ہو اللہ فلاں بندے نے، اس بندے نے یہاں 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 نیکی کی ہے۔ کیا ہم یہ اپنے لیے نہیں چاہیں گے؟ تو یہ سوچ کے کہ میں اس صوفے پہ بیٹھی ہوں، یہ بھی یہ گواہی دے گا، جب میں اس جگہ کھڑی ہوں یہ بھی گواہی دے گی، میں اس بستر پہ لیٹی ہوں یہ بستر بھی میرے لیے گواہی دے گا۔ یہ سوچ کے ذکر کریں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ساتھ ہوتا ہے ہمارے جب تک ہم اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جاندار ہے بے جان ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔
ہر چیز کر رہی ہے، چاہے پتھر ہیں، پتھروں کی بھی تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، کھانا بھی تسبیح کرتا ہے، یہ بھی حدیث میں گواہی آتی ہے۔ تو ہر جاندار اور بے جان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو جس کی تسبیح پتھر کریں، حجر کریں، شجر کریں، ساری کائنات کرے، وہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا بڑا آنر ہے، جس کو سب یاد کرتے ہیں وہ آپ کو یاد کرے۔ تو ذکر کے بہت فائدے ہیں، اس کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ آج کا جو ذکر ہے ہمارا، وہ ہے وہ ذکر جس سے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ وہ ذکر ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات پاک بہت عظیم ہے، وبحمدہ، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اتنا میرے کہنے پہ دیکھیں کیا لگا، میرا کچھ بھی نہیں، ایک درخت لگ گیا جنت میں، سبحان اللہ۔ تو باقاعدگی سے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے، کتنے ہی درخت اس کے لیے جنت میں لگ جائیں گے۔ ہم یہاں پہ چاہتے ہیں ہمارا بیک یارڈ، ہمارا گارڈن بڑا ہی خوبصورت ہو، اس میں بڑی گرینری ہو، تو وہ جو ہمیشہ کا گھر ہے نا، اس کو بھی آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے یہ عمل کر کے۔ وہاں جا کے آپ بیج بو کے کچھ نہیں اگا سکتے، یہاں سے بیٹھ کے وہاں پہ درخت لگ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی جو دعا ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے جو ہم آج بات کر رہے ہیں، کہ اللہ ہمارا خاتمہ، جو بھی کاموں کا خاتمہ اچھا کرے۔ تو یہ دعا ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہم اے میرے اللہ، احسن اچھا کر دے، عاقبتنا عاقبت ہماری یعنی انجام ہمارا، فی الامور کلہا تمام کاموں کا، سارے میرے کاموں کا انجام کر دے، چاہے وہ میری زندگی کا ہے، میری یہ قرآن پڑھنے کا، میری نمازوں کا، میری ذکر کا، سب چیزوں کا انجام اچھا کر دے، یعنی ان کا اینڈ اچھا ہو۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور اے اللہ مجھے دنیا کی رسوائی سے بچانا، اس کی ذلت سے بچانا، دنیا کی ذلت سے بھی بچنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہاں پہ بھی نہ رسوائی ہو، دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا لینا، آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا لینا۔ یہاں کی رسوائی بھی اچھی نہیں ہے، یہاں کی بدنامی بھی اچھی نہیں ہے، اللہ دنیا سے، دنیا میں رکھے تو عزت کے ساتھ، اور دنیا سے لے کر جائے تو عزت کے ساتھ، اور وہاں پہ اٹھائے تو عزت کے ساتھ۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو زندگی کا خاتمہ ہے اس کے لیے، ہماری جتنے بھی ہم دیکھیں ٹوٹے پھوٹے جو کام کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، یہ دعا ہونی چاہیے اللہ ان کا خاتمہ اچھائی پہ ہو، بس یہ نہ ہو کہ کچھ اور ہم اس کے بعد تکبر کی بات منہ سے کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں، الٹا گناہ اس کے اوپر آ جائے۔ تو اس لیے یہ دعا ضرور مانگے۔ اسی طرح آپ لوگ قرآن کے ساتھ امید ہے کہ تعلق رکھ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا ہے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرح رجوع کرنے کے لیے اور اس کے ہاں تقرب حاصل کرنے کے لیے ہو۔ یعنی تم لوگ اللہ کی طرف اگر رجوع کرنا چاہتے ہو نا، اس سے قریب ہونا چاہتے ہو، تو قرآن سے بڑھ کے کسی اور چیز سے یہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں قرآن کا تعلق عطا فرمائے۔ اسی طرح وطروں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ وطر جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہوتی ہے، آپ نے جتنے بھی نفل پڑھنے یا سب پڑھنے اس کے بعد اینڈ میں وطر پڑھیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اپنی رات کی جو آخری نماز ہے وہ وطر بناؤ، یہ حدیث ہے۔ اور وطر یاد رکھیں ایک رات میں 2 دفعہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ بھی وطر آدھے اس وقت پڑھ لیتے ہیں، آدھے جو ہے نا پھر جو سحری کے ٹائم ہے وہ پڑھتے ہیں، اس طرح 2 ٹائمز نہیں وطر پڑھ سکتے، ایک رات میں 1 دفعہ ہی پڑھنے ہیں۔
اور جب وطر ختم کریں، وطر کے بعد سنت کیا ہے آج کی کہ 3 ٹائمز آپ نے یہ کلمات بولنے ہیں۔ کیا کلمات ہیں؟ سبحان الملک القدوس، لکھ لیں سبحان الملک القدوس، جہاں پہ بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں سامنے لکھ لیں کہ وطروں کے بعد 3 ٹائمز میں نے یہ کلمات پڑھنے۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہم اس کو، کیونکہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ وطروں کے بعد 3 ٹائمز یہ کلمات پڑھنے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے دنوں میں اعتکاف کے بارے میں بتاؤں گی، جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہوا آخری 10 راتوں میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اور سیام کو قبول فرمائے، اللہ ہمارا انجام بالخیر فرمانا، آخری ہمارا عمل ہماری زندگی کا بہترین عمل ہو جائے، اور ہماری زندگی کا بہترین دن یا اللہ وہ ہو جس دن ہماری تجھ سے ملاقات ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔